ایک سوال عمومی طور پہ نوجوان ذہنوں میں خصوصی طور پہ گردش کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق نوجوانوں کی ضرورت کے ساتھ ہے کہ آیا شادی کس عمر میں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے بڑے واضح اقوال موجود ہیں۔ ہماری بحثی یہ ہے کہ ہم نے اس زمانے میں نکاح کو انتہائی مشکل کام بنا دیا اور زنا کو انتہائی آسان بنا دیا، اور ہم نے نوجوانوں کو بے تحاشا برائی کے مواقع فراہم کر دیے، جس کی بنیاد پر ہمارا آج کا نوجوان برائی کے راستوں پہ چل نکلتا ہے اور برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم کی ذات نے ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو، یعنی جن کی شادی ایک مرتبہ بھی نہیں ہوئی، یا شادی ہونے کے بعد علیحدگی ہو گئی، یا دونوں میں سے کوئی ایک وفات پا گیا اور دوسرا ابھی جوانی کے ایام میں ہے، تو فرمایا کہ ان کا نکاح کر دو جو بے نکاح ہو، اور اپنے لائق بندوں کا اور کنیزوں کا۔ اگلی بات بڑی قابل غور ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ فرمایا کہ اگر وہ فقیر ہو، وہ تنگ دست ہو، وہ مالدار نہ ہو، تو فرمایا کہ اللہ انہیں غنی کر دے گا۔ اس نکاح کی، اس بر وقت شادی کی اتنی برکتیں ہیں۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، ان یکونوا فقراء، اگر کہ وہ فقیر ہوئے، غنی نہ ہوئے، مالدار نہ ہوئے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل کے ساتھ غنی فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا بھی ہے اور اللہ علم والا بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو دلائل دیے جاتے ہیں کہ کمائے گا کہاں سے، کھلائے گا کہاں سے، تو یہ بڑی حیرانی والے سوالات ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ایام جوانی کو پہنچ چکے ہیں، نکاح پہ قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، تو تم ان کے نکاح کر دو۔ وسعت والا اور تم سے بہتر علم والا خدا جانتا ہے، فرمایا کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ سورۃ النور کی یہ آیہ مقدسہ ہے، اس سے قبل جو آیت ہے اس کے اندر مرد اور عورت کو نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا گیا اور بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت کے اس حصے میں بے حیائی سے بچنے کا ایک طریقہ بھی بیان کر دیا کہ نکاح پہ اگر قدرت رکھتا ہے تو نکاح کر دی جائے۔ اگر کوئی شخص اس پہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ بھی نہیں اور وہ نہ مرد بھی نہیں اور نہ نفقہ پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی کا زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو اور حقوق زوجیت پورے کرنے پر انسان قادر ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر اس بات کا یقین ہے کہ برائی کے راستے پہ چل نکلے گا، گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا، زنا تک پہنچ جائے گا، اس کا اگر یقین ہے تو پھر نکاح کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا صرف اندیشہ ہو تو پھر نکاح کرنا مکروہ، اور اگر اس بات کا یقین ہو کہ زوجیت کے حقوق پورے نہیں کر سکتا تو پھر نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ اب یہ نکاح کی مختلف صورتیں ہیں کہ شہوت کا غلبہ بھی ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ نوجوان گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا، زنا کے راستے پہ چل نکلے گا۔ ایسی صورت میں نکاح کرنا یہ فرض کے زمرے میں آتا ہے، اور صرف اگر اندیشہ ہو کہ شاید بچ بھی جائے، شاید نہ بھی بچے، اندیشہ ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرے کا ایک رویہ، ایک شیڈول چل رہا ہے، 25 سے 30 سال کی عمر میں پہنچنا ہے، تعلیم مکمل کرنی ہے، ڈگری حاصل کرنی ہے، کاروبار چلانا ہے، یا کسی بڑی نوکری پہ جاب پہ لگ جانا ہے، زندگی کو سیٹ کرنا ہے، تو اس کے بعد جا کر کے شادی کی جائے۔ تو یاد رکھیں فی زمانہ بچے انتہائی جلدی بلوغت کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، اور بالغ ہونے کے بعد آپ انہیں 18 سے 20 سال انتظار کروا رہے ہیں۔ تو جس طرح انسان بھوک لگنے پہ وہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانا اس کی فطرت میں شامل ہے، اسی طرح نفسانی خواہشات بھی انسان کی فطرت میں شامل ہیں۔